اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ، بے شک ہم نے اسے نازل کیا یعنی قرآن مجید کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، وما ادراکا، اور تجھے کیا معلوم، ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں فرشتے، والروح، اور جبرائیل امین، فیہا، اس رات میں، بِإِذْنِ ربہم، اپنے پروردگار کے حکم سے، من کل امر، ہر کام کو سر انجام دینے کے لیے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہی سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ یہ صورت مکی ہے۔ انزلناہ، یہ جمع متکلم ہے، حالانکہ اتارنے والا ایک ہی ہے یعنی اللہ پاک، مگر عرب لوگوں کا قاعدہ ہے کہ فعل واحد کو جمع کے لفظ کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ استعمال اثبات اور تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات۔ قدر کے کئی ایک معنی ہیں۔ نمبر 1، قدر و منزلت یعنی مرتبہ، اسی لیے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ نمبر 2، اندازہ اور فیصلہ کرنا، کیونکہ اس میں سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، اسی لیے اسے لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3، تنگی، اس رات فرشتے اس کثرت سے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے اور اس پر بڑا ثواب ہے۔ احادیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، لیکن اس رات کو مبہم یعنی غیر واضح رکھا گیا تاکہ لوگ پانچوں ہی طاق راتوں میں اس کی فضیلت حاصل کرنے کے شوق میں اللہ کی خوب عبادت کریں۔ بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اس کا معنی ہے کہ اتارنے کا آغاز کیا، یا پھر لوح محفوظ سے اسے بیت العزت میں جو آسمان دنیا پر ہے ایک ہی مرتبہ اتار دیا، اور وہاں سے حسب ضرورت نبی علیہ السلام پر اترتا رہا یہاں تک کہ 23 سال میں پورا ہو گیا۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسے سہولت عطا فرما دی۔ اس صورت میں روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اس رات فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے جن کا فیصلہ اس سال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ رات سلامتی ہی سلامتی والی ہے کیونکہ اس میں شر نہیں۔ مومن اس رات کو شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، یا اس کا مطلب ہے کہ فرشتے اہل ایمان کو سلام عرض کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے شب قدر کے لیے بطور خاص یہ دعا بتلائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اس لیے شب قدر میں اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ یہ دعا سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی میں ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔